السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الزخرف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 8 آیات کا ترجمہ لے کر میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حام میم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ درحقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا تم ہم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کی قسم کھا کر کچھ باتیں کہی ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ مخاطبین نہایت ڈھیٹ اور کٹر قسم کے کفار و مشرکین تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے یہاں پر اس کتاب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اور یہ عربی میں اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، کیونکہ تمہاری زبان بھی عربی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کتاب ام الکتاب میں ثبت ہے، یعنی وہ اصل کتاب جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، اور جس کتاب سے ساری کتابیں نکلی ہیں، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہوتا ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے زبور ہو، تو اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ وہ اللہ کے یہاں ہے اور اسی کتاب سے یہ تمام کتابیں نکلی ہیں، اور وہ کتاب بھی اور اس سے جو نکلی ہوئی جو کتابیں ہیں یہ سب بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتابیں ہیں، جس میں ساری باتیں حکیمانہ بیان ہوئی ہیں، شاندار نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، پورے حقائق بیان ہوئے ہیں، اور ہدایت کی روشنیاں اس میں پھیلائی گئی ہیں، اگر اس بشرطے کہ انسان ان کو پالے۔ اس کی وضاحت میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے بھی کچھ ام الکتاب کے بارے میں تحریر کیا ہے اپنی تفسیر، اس میں حاشیہ نمبر 2 میں آپ لکھتے ہیں، ام الکتاب سے مراد ہے اصل کتاب، یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں۔ اسی کو سورہ واقعہ میں کتاب المکنون یعنی پوشیدہ اور محفوظ کتاب کہا گیا ہے، اور سورہ بروج میں اس کے لیے لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کی دراندازی سے محفوظ ہے۔ یہ تعریف ہے اس کتاب کی، ام الکتاب کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت کرنا تمہیں چھوڑ دیں، نصیحت کی باتیں بھیجنا تمہیں چھوڑ دیں اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کفار و مشرکین سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ڈھیٹ اور کس قدر کٹر قسم کے کفار و مشرکین تھے، جو کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ان کی اس ڈھٹائی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری ڈھٹائی سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ نصیحت کی بات تو ہم کریں گے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی نصیحت کی بات آئی نہیں، کوئی ہدایت ملی نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنا کام تو کیے جا رہے ہیں، ہم نے رسول کو بھی بھیج دیا، پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، اب یہ آخری رسول کو بھی بھیج دیا ہے، اور ان کے ذریعے
تمام نصیحت کی کتابیں ہدایتیں بھی ہم بھیج رہے ہیں جو کہ قرآن مجید کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم جیسی نالائق قوم ہو اور ڈٹائی سے کام لے رہے ہو، اس طرح پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں. ہم ان کے یہاں بھی ہم نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح اس کو مان کے نہیں دیا، اس کا مذاق اڑایا، نبیوں کو تنگ کیا، پریشان کیا اور ان کی باتوں پہ یقین نہیں کیا اکثر لوگوں نے سوائے چند ایک لوگوں کے. لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی قوموں کو جن میں سے اکثریت نے انکار کر دیا، نبیوں کو تنگ کیا، ان کتابوں کا مذاق اڑایا، تو پھر ہمارا غیظ و غضب ان پر بھڑکا اور پھر ہم نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آج ہم صرف ان کے نشان دیکھ سکتے ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے ان قوموں کا. کوئی ان میں قوموں سے کچھ لوگ باقی ہوں نسل در نسل اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم اس قوم کے لوگ ہیں. نہیں، پوری نسل کی نسل مٹ گئی. پھر جو لوگ آئے وہ اور طرح کے لوگ تھے اور پھر ان کے پاس پھر نئے سرے سے نصیحتیں آئیں. تو اصل مقصد یہ کہنے کا کہ ان مثالوں سے انسان کو چاہیے، پرانی قوموں کی جو مثالیں ہیں کہ کیسے کیسے نبی آئے ان کے پاس، کیسی کتابیں آئیں، اور پھر جو مان گئے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا، لیکن جنہوں نے مان کے نہ دیا اور انکاری پر ڈٹے رہے پھر ان کا کتنا برا انجام ہوا. اس کے آثار ہمیں پوری دنیا میں ہر جگہ مل جاتے ہیں. ان کے کھنڈرات ہیں، ویران کھنڈرات ہیں، اور ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. یہی سبق ہے جو ہمیں ان آیات سے ملتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.